آج ہم پڑھیں گے انجمن ترقی اردو اور اس میں جمیل الدین علی کا کردار، اس میں کیا کردار تھا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ان کے حالات زندگی اور ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا بتا دیتی ہوں مختصر میں، تو وہ سن لیں۔ جمیل الدین علی کا جو تعلق ہے وہ نواب خاندان سے تھا، اور ان کا آبائی جو وطن تھا وہ لوہارو تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یہ جو جگہ ہے وہ رند کے نواح میں واقع ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علی کا جو تعلق ہے وہ نواب خاندان سے تھا۔ جمیل الدین علی ایک نواب زادے تھے، مطلب نواب فیملی سے تھے۔ یہ مرزا غالب کے خاندان کا ہی ایک فرد ہے، جو نواب سر امیر الدلدی خان والی لوہارو کے جو ہیں وہ فرزند ہیں۔ جمیل الدین علی کو جو ہے شروع میں کہتے ہیں کہ محلے کے ایک عام سکول میں بھیجا گیا، جہاں امیر زادہ ہونے کی بابت میں، مطلب ان کے امیر زادہ ہونے کی وجہ سے انہیں سکول میں جو ہے ان کو وہ سکول پسند نہ آیا، اور پھر انہیں گھر پر ہی پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ 5ویں جماعت تک گھر پر ہی زیر تعلیم رہے۔ مطلب یہ مختصر سا تعارف ہے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد دلی کالج میں داخلہ لیا، پھر ریاضی، فارسی، اکنامکس پڑھی۔ ریاضی میں نہ چل سکے، ریاضی چھوڑ دی، ہسٹری پڑھنے لگے۔ بہرحال ایک جو ہے منفرد شاعر تھے اور بہترین شاعر تھے۔ اعلیٰ قسم کی ان کی شاعری تھی۔ ان کا کردار جو ہے انجمن ترقی اردو میں جو ہے وہ لازوال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ رائٹرز گلڈ اور انجمن میں علی نے ادب کے لیے بہت کام کیا۔ انجمن کی حیات نو کی، اس میں اگر علی کا وجود نکال دیا جائے تو شاید انجمن کا وجود ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب انجمن ترقی اردو میں اگر اس کی ترقی ہوئی ہے، انجمن ترقی اردو میں اگر جمیل الدین علی کا نام نکال دیا جائے تو شاید انجمن کا وجود ہی نہ رہے، کیونکہ یہ انجمن جمیل الدین علی کی خدمات کی وجہ سے اس کا ایک نام تھا۔ علی نے نیا پریس لگایا، دن رات کام کیا اور خود نگہداشت کی، مطلب اس پریس کی خود توجہ دیتے رہے۔ کئی علمی معاونین لائے اور انگلش اردو ڈکشنری 1939 کے بعد سے یہیں چھپتی تھی۔ اضافوں کے ساتھ 1928 میں دوبارہ چھپی۔ اس میں اگرچہ ان کا علمی دخل جو ہے وہ کم ہے، مگر ادب کے فروغ کے لیے ان کی انتظامی صلاحیتوں کو جو ہے وہ سراہا جا سکتا ہے۔ علی صاحب کے زمانے میں ان کے 3 بڑے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں ہی ان کی یہ جو ہے کتابوں کے اس کے جو ہے وہ 3 ایڈیشن جو ہے شائع ہو چکے تھے۔ اردو کی پہلی کتاب پدم راؤ عرف مثنوی نظامی دکنی واحد محفوظ انجمن میں محفوظ تھا۔ علی صاحب نے اسے پڑھوانے اور شائع کرنے کے لیے ہزاروں جو ہے وہ جتن کیے۔ یہ جو لفظ ہے یہ جشن ہے، یہ جشن غلط لکھا ہوا ہے، جتن مطلب کوشش کی انہوں نے۔ سید عاصم محمود لکھتے ہیں، یہ کوٹیشن ہے۔ کوٹیشن میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ کوماز کے ساتھ شروع کریں۔ تو اس میں سید عاصم محمود لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں حیدرآباد دکن سے مولوی نصیر الدین ہاشمی صاحب تک کو بلوا کر پاکستانی قومیت دلوانے کی کوشش کی، مگر حالات سازگار نہ ہوتے تھے۔ بس اتنی کافی ہے، زیادہ لمبی نہ کریں۔ یہاں پہ 2 لائنز ہیں، آپ لکھیں گے پیپر میں تو یہ 3 ہو جائیں گی۔ اس کتاب کا مقدمہ علی نے لکھا ہے۔ اس کے اکثر حصے جو ہے متن کے حوالے سے خود ان کے عالم فاضل ہونے کا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ اس کتاب سے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، مگر ڈاکٹر جمیل جالبی کو D.Litt کا جو ہے وہ اعزاز حاصل جو ہے وہ ہو۔ D.Litt مطلب M.Phil کی ڈگری۔ بلکہ یہ کتاب ہندوستان سے چھپی ہے اور اس سے علی کا جو ہے مقدمہ غائب کر دی ہے، مگر علی مطمئن ہے کیونکہ اس سے اردو تحقیق اور ادب میں گرہ قدر اضافہ ہوا۔ اگر وہ شہرت چاہتے تو شاید ایسا نہ کرتے۔ انہوں نے خود کو ادب کی خدمت کے لیے جو ہے وقف کر رکھا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے وقت، آپ نے یہاں پر لکھنا ہے وقف کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علی نے جدید اصطلاحات کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ سید محمود عالم کہتے ہیں، علی صاحب نے 200 بالکل جدید اقتصادی اصطلاحات کے ترجمے کیے جو مقتدرہ جو ہے وہ چھپ رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اردو کی وسعت کے لیے علی کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ انجمن کے تحت تقریباً علی کے حرف چند کے ساتھ 2.5 کتابیں
جو ہے وہ 250 کتابیں چھپ چکی ہیں. 2.5 کتابیں, یہ دیکھیں مسٹیکس کتنی ہیں اس میں کمپوزنگ میں. 250 ہے یہاں پہ, 2.5 کتابیں غلط لکھا ہوا ہے. یہ مختصر اور تفصیلی جو ہے وہ مسودے ہیں. یہ دیکھیں مصدمے کتنی غلط ہے. مسودے ہیں جنہیں اگر ترتیب دیا جائے تو بذات خود ایک کتاب وجود میں آ سکتی ہے. علی کے ان مضامین سے, ان مقدموں سے اردو تنقید اپنے دامن کو جو ہے وہ وسیع کر سکتی ہے. تعصب اور تنگ نظری سے پاک کے مقدمے ہیں, معروضی تنقید کا جو ہے وہ سبق دیتے ہیں اور اردو ادب کے مینار نو کے جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں. علی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مشہور ماہر اقتصادیات پروفیسر گنار راول کی شور آفاق کتاب اکیشن ڈرامہ کا ترجمہ شائع کرا کے بلا قیمت تقسیم کروا دیا. مطلب بغیر قیمت لیے اس کو تقسیم کروایا, اس کا ترجمہ کروایا. اسی ترجمے میں انہوں نے براہ راست خود بھی حصہ لیا اور ابن انشاء کی خدمات بھی حاصل کی. انہوں نے یہ ترجمہ نیشنل بینک کے توسط سے لکھا تھا, لہٰذا اپنا نام لکھوانا مناسب نہیں سمجھا, حالانکہ وہ بینک میں ملازم بھی ہیں. یہ ان کی روشن خیالی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ظاہری بات ہے وہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو عادتیں بھی نوابوں جیسی ہوں گی. علی کی شاعری کے مجموعے دیکھیں تو ان کے سفر نامے پڑھیں اور ان کی دوسری ادبی خدمت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علی نے ہر سانس ادب کے فروغ کے لیے وقف کر رکھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شہرت اور پیسہ کمانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ذی حس اور ذی شعور اور ان کی حیات و خدمات کا جو ہے مطالعہ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے. علی کو یہ بھی احساس ہے کہ وہ خود بہت کم لکھ رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس ابلاغ بھی ہے اور اسلوب بھی ہے. ابلاغ مطلب سہولیات بھی ہیں, اسلوب بھی ہے, مطلب بہترین اسلوب کے مالک تھے, بہترین ان کا اسلوب تھا. غالب کی زمین پر مطلب شعر لکھتے تھے. غالب کی طرح کا ہی گمان ہوتا تھا ان کے شعر پڑھ کے کہ وہ غالب کی طرح شاعری کر رہے ہیں. شہرت بھی ہے, نام بھی ہے اور ان کی شخصیت کا ایک بلند و بالا مینار بھی تعمیر ہو چکا ہے اور لوگ اب اسے صرف علی کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں اور سراہتے ہیں. علی جیسے بھی آئے وہ اسے قبول کرتے ہیں, مگر اسی کے باوجود تخلیق کم اور نہ جو ہے خدمت زیادہ کر رہے ہیں. ادب کی خدمت, زبان کی خدمت, ادیبوں کی خدمات اور ان خدمات کو یکجا کیا جائے تو علی کی انسان دوستی ہمارے سامنے آتی ہے, کیونکہ علی نے ادب کی خدمت کی, اردو ادب کی زبان کی خدمت کی ہے, ادیبوں کی خدمات میں ان کا کردار ہے. ان خدمات کو یکجا کیا جائے تو علی کی ایک انسان دوستی جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح انسان دوست تھے, کس طرح ایک احساس رکھنے والے انسان تھے. ایک جملے میں اگر ان کے بارے میں رائے دی جائے تو یہ کہنا پڑے گا, یہ کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں, کہ جتنا وہ ادب اور انسان کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں. علی کی قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. علی کی ان سائی جمیلہ نے سعی جمیلہ یا مطلب ان کی خدمات نے, آپ یہ لفظ کو چھوڑ دیں, یہاں پہ آپ لکھیں علی کی ان خدمات نے پاکستان اور اردو کے لیے مینار نور کی حیثیت حاصل کر لی ہے, جس سے آئندہ والی نسلیں ضرور فائدہ اٹھائیں گی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.